آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امتیاز دیوبندی کی اس شارٹ ویڈیو میں کی گئی بکواس پر، جو ہمارے اسی رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر اور خیر خواہ ویور میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ہی اس ویڈیو کے بارے میں بتایا تھا، جیسا کہ آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر امتیاز دیوبندی کیا بکواس کر رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ اس پنڈت نما بریلوی فسادی خطیب کی بکواس سن لیجیے۔ حالانکہ امتیاز دیوبندی اور ان کے دیوبندی مولوی خود فسادی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ لیجیے سنیے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی شکوہ ہے کہ دارالعلوم ہی کے کچھ لوگ اور علماء ہیں جو آگ لگا رہے ہیں بیٹھ کر۔ میں جانتا ہوں یہ بات، لیکن وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ وہ دنیا میں بھگتے نہ بھگتے، لیکن قیامت کے دن بھگتیں گے۔ آگ لگا رہے ہیں اور خود بیٹھ کر کے روٹی سیک رہے ہیں توے کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ جناب امتیاز فسادی کے دارالعلوم ہی کے لوگ آگ لگا رہے ہیں، یعنی فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن جناب امتیاز فسادی ہیں کہ ہاشمی میاں کو الٹا فسادی کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہاشمی میاں کو پنڈت نما فسادی خطیب کہا ہے، تو ایسے میں امتیاز فسادی کو ان کے گھر کے پنڈت سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اور وہ پنڈت کون ہے؟ سنیے دیوبندیوں کے اس مولوی صاحب کی زبانی۔ حضرت سندھی نے اپنے سفر کے واقعے میں لکھا ہے کہ ہم جب ہندوستان سے نکلے افغانستان جانے کے لیے تو نکلنا مشکل تھا۔ انگریزوں نے ہماری وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے اور ہمیں صاف بات ہے کہ سزائے موت ہونی تھی۔ ہم باغی تھے ان کے، باغی کو کون معاف کرتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے، استاد کا حکم تھا کہ افغانستان جاؤ، تو ہم نے پھر ہندو کی شکل بنائی، اسی طرح چوٹی رکھی، اسی طرح ہم نے لنگی باندھی، اسی طرح تلک شلک لگائے، اور پڑھے لکھے تو تھے نا، علماء تو تھے نا۔ رامائن کو ہم نے ذرا 2-4 دفعہ دیکھا تو رامائن تو ہمیں یاد ہو گئی، ہندو کی جو کتاب ہے، اور جہاں کھڑے ہوتے رامائن پڑھتے تھے، ہندو تو آگے پاؤں میں گر جاتے ہیں کہ دیوتا آ گیا ہے۔ دیکھا جناب امتیاز فسادی صاحب، آپ نے ہاشمی میاں کو پنڈت نما کہا، جبکہ آپ کے مولوی خود پنڈت بن گئے۔ ہندو کی شکل بنائی، اسی کی طرح چوٹی رکھی، اسی طرح اپنی لنگی باندھی، اسی طرح تلک لگایا اور رامائن بھی پڑھنے لگے۔ یہ حال ہے جناب امتیاز فسادی صاحب آپ کے اپنے گھر کا، آپ کے اپنے مولوی کا۔ تو ظالموں، فاسقوں، فاجروں، غداروں، نجد کے گستاخوں، عرب کے آتنکوادیوں، کان کھول کے سن لو کہ نبی نماز میں، امتی خیال میں نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہے؟ علماء دیوبند کے کسی بھی فتویٰ یا مسئلے کی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ ناظرین، کچھ چالاکی آپ نے امتیاز فسادی کی پکڑی۔ ہاشمی میاں نے نماز خراب ہونے کی بات کہی، جس کا جواب دیتے ہوئے جناب امتیاز فسادی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے کسی بھی فتویٰ یا مسئلے کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بطور دلیل دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتویٰ کا اسکین بھی دکھایا ہے۔ حالانکہ یہاں نماز ٹوٹنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاشمی میاں نے نماز ٹوٹنے کی بات جب کی ہی نہیں تو ٹوٹنے کی بات کر کے جناب امتیاز فسادی صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر اور ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شاید یہی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ناظرین، دراصل یہ دیوبندیوں کی پرانی عادت ہے کہ بات رہے گی کچھ مگر اس کا جواب ایسا گھما کر دیں گے جس سے سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بطور مثال ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، کتاب ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند وقف، جلد اول، اور اس کے صفحہ نمبر 214 پر ایک سوال و جواب ہے، جس میں دیوبندی مفتی نے سائل کو بڑی چالاکی سے ایسا جواب دیا کہ بیچارہ ضرور کنفیوز ہو گیا ہوگا۔ سوال دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتے ہیں؟ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب زبانوں کو جانتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ اس سوال میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتے ہیں یا نہیں،
دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں یا نہیں، اور تیسری بات یہ کہ تفصیل سے بتائیں۔ ناظرین، سوال کو ذہن میں رکھیں اور جواب دیکھیں۔ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کے خالق ہیں، اس لیے ہر طرح کی زبان کا پورا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زبانیں نہیں بولتے تھے۔ بس ہو گیا جواب۔ ناظرین غور کریں، سوال گندم اور جواب چنا اسے ہی کہتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتے ہیں۔ اس کا جواب تو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کے خالق ہیں، اس لیے ہر طرح کی زبان کا پورا علم رکھتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو ٹھیک دیا، مگر دوسرے سوال کے جواب میں دیوبندی مفتی نے بڑی چالاکی سے ڈنڈی ماری ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب زبانوں کو جانتے ہیں، تو اس کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زبانیں نہیں بولتے تھے۔ کچھ سمجھے ناظرین؟ سائل نے زبان جاننے کی بات کی، لیکن دیوبندی مفتی لکھتے ہیں کہ تمام زبانیں نہیں بولتے تھے۔ بولنا اور جاننا دو الگ الگ بات ہے۔ بہت ساری بولیاں، بہت ساری زبانیں ایسی بھی ہیں جسے لوگ جانتے تو ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ جیسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مادری زبان کو دوسری جگہوں پہ نہیں بولتے ہیں، جو آپ کے یہاں کی علاقائی بولی ہوگی، علاقائی زبان ہوگی، اسے آپ جانتے تو ہیں مگر اس وقت یا جہاں آپ موجود ہیں وہاں پر نہیں بولتے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ نہیں بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جانتے بھی نہیں ہیں، تو جاننا اور ہے اور بولنا اور۔ لیکن دیوبندی مفتی نے کیا کیا؟ سوال یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زبانیں جانتے ہیں یا نہیں، لیکن دیوبندی مفتی نے کیا بتایا کہ تمام زبانیں نہیں بولتے تھے۔ اس طرح دیوبندی مفتی نے سائل کو ایسا گھمایا کہ بیچارہ ضرور کنفیوز ہو کر رہ گیا ہوگا۔ اور تیسری بات سائل نے تفصیل سے بتانے کی لیکن دیوبندی مفتی صاحب نے شارٹ کٹ سے کام نکال لیا۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند ہی سے امتیاز فسادی بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس لیے اس فن کا استعمال انہوں نے بھی اس ویڈیو میں کیا ہے۔ خیر، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے مجھے ضرور دیں، اور ویڈیو لائک کر کے ہی جائیں۔ بہت سارے لوگ ویڈیو لائک نہیں کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں، اگرچہ کمنٹ نہ کریں، اور ہماری مدد کی نیت سے اس ویڈیو کو واٹس ایپ کے 1-2 گروپ میں ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔